اندھیرے میں کیا جاگ اٹھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، آسمان پر بادلوں کی بھاری تہ تھی اور ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک شخص اپنے کیمرے کے ساتھ ایک ویران کھنڈر بنی عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس جگہ کا معائنہ کرنا چاہتا تھا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں رات کے بعد کوئی قدم نہیں رکھتا۔ کہانی یہ تھی کہ اس عمارت میں کوئی طاقت ہے جو اندھیرے میں جاگتی ہے۔ وہ شخص یوٹیوب کے لیے ہارر ویڈیوز بناتا تھا اور اسے ایسا مواد چاہیے تھا جو ناظرین کو آخر تک باندھے رکھے۔ عمارت کا دروازہ بوسیدہ تھا مگر حیرت انگیز طور پر ہلکا سا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے ابھی چند لمحے پہلے اندر قدم رکھا ہو۔ ہوا اندر داخل ہوتے ہوئے ایک سرد سی سرگوشی کرتی، جیسے عمارت اسے اندر آنے کی اجازت دے رہی ہو۔ وہ شخص کیمرہ آن کرتا تھا اور دھیمی آواز میں کہتا ہے، میں اس وقت ایک ایسی جگہ داخل ہونے جا رہا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے واپس ہر کوئی نہیں لوٹتا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ دھکیلا، چرچراہٹ کی آواز نے اندھیرے کو چیٹ دیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سفر اسے کہاں لے جائے گا۔ اندر قدم رکھتے ہی فضا میں جیسے دم گھٹنے والی خاموشی پھیل گئی۔ نمی کی بو اتنی شدید تھی کہ لگتا تھا جیسے کئی سالوں سے یہاں کسی نے سانس تک نہ لیا ہو۔ دیواروں پر عجیب نشانات تھے، کچھ ایسے جیسے ناخنوں سے کھروچے گئے ہوں۔ فرش پر گرد جمی تھی مگر درمیان میں ایک صاف لکیر بنی ہوئی تھی جو سیدھی عمارت کے اندرونی حصے تک جا رہی تھی، جیسے کوئی یہاں روزانہ گزرتا ہو۔ اس نے کیمرہ آگے کیا تو فریم میں دور تک اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اچانک اوپر سے ہلکی سی ٹپ ٹپ کی آواز آئی، جیسے پانی ٹپک رہا ہو، مگر اس آواز میں نمی نہیں، کچھ اور تھا، ایک بے چینی۔ وہ آہستہ آہستہ اس سمت بڑھا، جیسے جیسے قدموں کی آواز اس عمارت میں گونجتی لگتا تھا کہ اسے سن رہا ہو۔ پھر اچانک اس کے دائیں جانب سے فرش پر کچھ سرکتا محسوس ہوا۔ وہ پلٹا مگر وہاں کچھ نہ تھا، صرف سرد ہوا کی ایک لہر تھی جو اس کے جسم سے ٹکرا کر آگے بڑھ گئی۔ اسے واضح طور پر لگا کہ یہ جگہ خالی نہیں ہے۔ وہ مرکزی ہال میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ درمیان میں ایک پرانا لکڑی کا چولہا پڑا تھا جو ہلکی ہلکی حرکت کر رہا تھا، حالانکہ کہیں ہوا نہیں چل رہی تھی۔ اس نے لائٹ اس پر ڈالی تو چولہا رک گیا، جیسے کسی نے محسوس کر لیا ہو کہ اس پر روشنی پڑ رہی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیمرہ اب بھی ریکارڈ کر رہا تھا اور اس کی سانسیں واضح سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ہال کے بائیں جانب سے ایک دھیمی سرگوشی سنائی دی، واپس چلے جاؤ، مگر آواز انسانی نہ تھی۔ وہ گہرے بھاری لہجے میں تھی، جیسے کئی آوازوں کا مجموعہ ہو۔ اس نے روشنی اس سمت کی مگر صرف ٹوٹے ہوئے دروازے اور بوسیدہ دیوار نظر آئے۔ آواز پھر آئی مگر اس بار اتنی نزدیک کہ اسے لگا کوئی اس کے کان کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ اس کا جسم سرد پڑ گیا۔ اچانک چھت سے ذرات گرنے لگے، جیسے کوئی اوپر چل رہا ہو، مگر قدموں کی آوازیں بھاری تھی، جیسے کوئی بہت وزنی چیز گھسٹتی ہو، حرکت کر رہی ہو۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ تنہا نہیں۔ اوپر جانے والی سیڑھیاں بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، مگر اس کا تجسس اس کو اوپر جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگا، ہر قدم کے ساتھ اس کے پیچھے جیسے کوئی اسی رفتار سے قدم رکھ رہا ہو۔ لیکن جب وہ رک جاتا، آواز بھی رک جاتی۔ اوپر پہنچ کر اسے ایک لمبی اور تاریک راہداری نظر آئی جس میں خاموشی کی ایسی شدت تھی کہ کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی۔ دائیں طرف ایک کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کے قریب قدم رکھا، دروازہ خود بخود پوری طاقت سے بند ہو گیا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ گرد فرش پر گرنے لگی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر جیسے اندر سے کوئی اسے روک رہا ہو۔ پھر اندر سے آہٹ آئی، ایسی آہٹ جیسے کوئی زمین پر گھسٹ کر چل رہا ہو۔ اس نے لائٹ نیچے ڈالی تو دروازے کے نیچے سے ایک سایہ اس کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ پیچھے ہٹا۔ سایہ دروازے سے باہر نہ آیا مگر اس میں حرکت ہو رہی تھی، جیسے وہ دروازے کے نیچے سمٹ کر انتظار کر رہا ہو۔ اچانک راہداری کی آخری حد پر روشنی جھلملائی اور وہاں ایک مہم سی حرکت دکھائی دی۔ وہ شکل انسانی نہیں تھی، لمبی مڑی ہوئی، جیسے کسی نے جسم کو غلط زاویوں میں موڑ دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ راہداری میں رینگتی ہوئی اس کی سمت بڑھ رہی تھی، مگر اس کی حرکت میں عجیب بے ربطی تھی، جیسے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں۔ کیمرہ کپ کپا رہا تھا مگر وہ مسلسل ریکارڈ کر رہا تھا۔ پھر وہ مخلوق مکمل اندھیرے میں گم ہو گئی۔ وہ شخص پیچھے ہٹنے لگا مگر اسی لمحے اسے پیچھے سے کسی نے بازو
تھامبا گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی نسیں تک کھنچ گئی۔ وہ پلٹا مگر وہاں کوئی نہ تھا، جیسے کسی نے اسے چھوا ہی نہ ہوئی، مگر گرفت کا درد ابھی تک موجود تھا۔ راہداری میں اچانک سرد ہوا چلنے لگی، مگر یہ ہوا عام نہیں تھی، اس میں سرگوشیاں تھیں، مختلف آوازیں جو کچھ کہہ تو نہیں رہی تھی مگر جیسے اس کی طرف پلٹ کر ہنس رہی ہوں۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ غلط جگہ آ چکا ہے اور شاید اب اس کا نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ اسے لگا اب فوراً نیچے بھاگنا چاہیے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے پہلا قدم رکھا نیچے سے آہستہ آہستہ کوئی چڑھنے لگا۔ قدموں کی رفتار اتنی بے ڈھنگی تھی کہ ہر قدم کے پیچھے کئی سیکنڈ کی خاموشی چھا جاتی۔ پھر ایک اور بھاری قدم، اس نے راہداری کی طرف دیکھا اور پھر نیچے کے اندھیرے کی طرف۔ دونوں سمتیں خطرناک لگ رہی تھی۔ اچانک نیچے وہی سرخ دو نقطے نمودار ہوئے جو اس نے پہلے حال میں دیکھے تھے۔ وہ آنکھیں اس کی جانب دیکھ رہی تھی مگر ساتھ ہی جیسے بڑھ ہی رہی تھی۔ اس نے لائٹ نیچے کی مگر روشنی اس آنکھوں کی تک پہنچنے سے پہلے ہی بکھر گئی، جیسے کوئی طاقت اسے جذب کر رہی ہو۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے راہداری کے آخری کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ اندر بہت سردی تھی، کوڑے فرش پر اس کے پیروں سے دھواں اٹھنے لگا۔ پھر اچانک کمرے کے گوشے میں کوئی پتھر سے ٹکرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی اپنے ناخن کھینچ کر دیوار پر رگڑ رہا ہو۔ وہ شخص دیوار کی طرف دیکھنے لگا مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روشنی کے دائرے سے باہر کچھ حرکت کر رہا تھا۔ اندھیرے میں کسی چیز کی سانس کی آواز آ رہی تھی، بھاری بے ترتیب، جیسے کوئی لمبے عرصے سے درد میں دھنس کر سانس لے رہا ہو۔ اس نے لائٹ آگے بڑھائی تو دیوار پر گہرے ناخنوں کے تازہ نشان ابھرے ہوئے تھے، جیسے ابھی ابھی کھرچے گئے ہوں۔ اچانک کمرے کے پیچھے والے درد سے ایک تیز چیخ ابھری، ایسے چیخ جو انسان برداشت نہ کر سکے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے مگر آواز جیسے اس کے سر کے اندر گونج رہی تھی۔ چیخ اچانک بند ہوئی، پھر ایک ٹھنڈی سرگوشی آئی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لائٹ خود بخود بند ہونے لگی۔ اس نے بٹن دبایا مگر لائٹ چلنے سے انکار کر رہی تھی۔ اچانک اندھیرے میں کچھ اس کے چہرے کے بہت قریب سے گزرا، اتنا قریب کہ اسے کسی کا سرد سانس محسوس ہوا۔ وہ خوف میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر پیچھے دیوار تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اب بھی اسی کمرے میں اس کے ساتھ موجود ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر بھاگا۔ راہداری اب پہلے جیسی نہیں تھی، دیواروں پر حرکت ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسے شاید زندہ ہو۔ نیچے جانے والی سیڑھیاں عجیب طرح مڑی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے ان کی جسامت بدل رہی ہو۔ وہ تیزی سے نیچے اترا مگر اس کے قدموں کے پیچھے کوئی اور بھی بھاگ رہا تھا، مگر وہ آواز قدموں کی نہیں تھی بلکہ جیسے کسی چیز کے گھسیٹنے کی حال تک پہنچ کر اس نے دیکھا کہ جھولا جو پہلے رک گیا تھا اب پوری رفتار سے ہل رہا تھا۔ پھر اچانک پوری عمارت میں ایک ساتھ دروازے کھلنے کی آوازیں آنے لگی، پہلے دروازہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ہر طرف سے، جیسے پورا مکان بیدار ہو گیا ہو۔ وہ مرکزی دروازے کی طرف بھاگا مگر دروازہ بند تھا، جبکہ وہ پہلے کھلا تھا۔ اس نے زور لگایا مگر وہ ہلا بھی نہیں۔ پھر اچانک دروازے کے پیچھے سے کسی نے اندر دھکا مارنا شروع کیا، جیسے کوئی اندر آنا چاہتا ہو۔ وہ پیچھے ہٹا اور اسی لمحے پوری عمارت لرزا اٹھی۔ عمارت کے لرزتے ہی چھت سے مٹی اور پلستر گرنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید عمارت گرنے والی ہے، مگر پھر اسے محسوس ہوا کہ یہ لرزنا قدرتی نہیں بلکہ کسی طاقت کا اثر ہے۔ جھولا اچانک رک گیا۔ ہال کے بیچ میں اندھیرے سے ایک قدآور سایہ ابھرا جو آہستہ آہستہ سیدھا ہوا۔ اس کی قد و قامت انسان جیسی تھی مگر اس کے اعضاء غلط سمت میں مڑے ہوئے تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں ایک بار پھر روشن ہوئی اور اس نے آہستہ آہستہ اس طرف قدم بڑھانا شروع کیے۔ اس شخص نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر فرش اس کے قدموں کے نیچے چپچپا سا ہو گیا، جیسے کوئی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیمرہ اب بھی ریکارڈ کر رہا تھا اور اس کی اسکرین پر عجیب سمبل بنتے جا رہے تھے، جیسے کوئی پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ چیخنے لگا مگر آواز اس کے حلق سے باہر نہ نکلی۔ سایہ اس کے بالکل سامنے آ گیا اور ایک سرد لہر اس کے جسم سے گزری،
جیسے اس کی روح کو کھینچتا جا رہا ہو۔ اسی لمحے پورا حال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کیمرے کی لائٹ آخری بار ٹمٹمائی اور اس نے دیکھا کہ سایہ اب اس کے بالکل اوپر کھڑا ہے۔ اس کے کان میں ایک بڑی بھاری سرگوشی گونجی، یہ جگہ اب تمہاری ہے۔ پھر اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ وہ فرش پر گر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ عمارت کی تمام آوازیں رک گئی۔ اس نے آخری ہمت جمع کر کے دروازے کی طرف گھسٹنے کی کوشش کی، مگر دروازہ اب کھلا ہوا تھا اور باہر گہرا اندھیرا، جیسے پوری دنیا غائب ہو گئی ہو۔ کیمرے کی اسکرین پر اب صرف ایک چیز دکھائی دے رہی تھی، اس شخص کا ہی چہرہ، مگر وہ چہرہ وہ نہیں تھا، کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو اندر اس عمارت میں تھا۔ ویڈیو ریکارڈ ہوتی رہی اور چند لمحوں بعد کیمرہ خود بخود بند ہو گیا۔ اگلی صبح اس عمارت کے باہر کیچڑ میں صرف ایک چیز ملی، ایک کیمرہ جس میں یہ پوری ویڈیو محفوظ تھی، لیکن اندر جانے والا شخص کبھی واپس نہ ملا۔ کہتے ہیں اب اس عمارت میں ایک نیا سایہ موجود ہے جو اندھیرے میں کسی کا انتظار کرتا ہے۔